کریم خواجہ صاحب حضور والا آپ کی طرف آؤں گا. پہلے سب سے پہلے زحمت کی ازہد معذرت حضور, پہلے سیگمنٹ میں آپ سے گفتگو نہ کر سکا, جس کے لیے ملال ہے سر. لیکن اب آپ سے پوچھنے کا خواہاں ہوں, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, KESC یا کے الیکٹرک, حضور والا بھیڑیا اگر اپنا نام بدل کر کے بلی رکھ لے تو کیا آپ اس کی معصومیت پر یقین لے آئیں گے؟ پارٹ نمبر 1 سوال کا. اور دوسرا, حضور والا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں وزیر اعلیٰ کی ناک کے نیچے اس ایک شہر میں جہاں خود وزیر اعلیٰ رہائش پذیر ہے, قیام پذیر ہے, متمکن ہے, جلوہ گر ہے, مسند نشیں ہے, حضور یہ ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ کو کانوں کان خبر نہ ہو؟ 2012 اور 13 کی خبر میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا. اور منظور قادر کاکا آدھا شہر بیچ کر کے نکل جائے. سر ذرا لاجک کا سہارا لیتے ہوئے ذرا مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کیجئے. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ آج جو واقعہ ہوا ہے اس کی تو افسوسناک ہے. جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ بھی بڑی افسوسناک خبر ہے, اور اس کے بعد جو خدا کرے جو زخمی ہوئے ہیں ان کو خدا صحت یاب کرے. جو ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے ہم دلی افسوس کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 بات, سندھ جو بلڈنگ کنٹرول بورڈ جو بھی ہے ادارہ, اس ادارے کے لیے آج سے 2 دن پہلے وہاں کا جو ہے سربراہ کو بھی چینج کیا گیا ہے, 24 جنوں کو ہٹایا گیا ہے, اور 900 بلڈنگز گزر 4 مہینے میں ڈیمولش کی گئی ہے, جو کہ جن کی یہ تھی کہ بھئی یہ صحیح معنی میں اس میں چیز ہے یا نہیں ہے. اور چیز اور چل رہی ہے کہ جو بھی یہ سپریم کورٹ کی احکامات کی تعمیل کی گئی ہے حضور والا, یہ سپریم کورٹ کا کریڈٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ جی جو بھی ہے, مگر ہو رہا ہے نا, گورنمنٹ امپلیمنٹ کرنے والی تو گورنمنٹ ہوتی ہے. MQM کے بارے میں جس طرح سے وہ ان عوام کو آگاہ کیا کرتے تھے, اب یہ مت کہیے گا کہ یہ وہ MQM نہیں ہے پلیز, ورنہ بحث طول پکڑ جائے گی. سر 3-4 خطوط, بابر غوری, چنو مامو, واسع جلیل, منظور قادر کاکا, فلانا ڈھکانا, ان سب کے لیے تو کہے ہی جا سکتے, لکھے ہی جا سکتے تھے. 1.5 سال میں سر 4 خطوط, میں بہت زیادہ تو نہیں مانگ رہا سر. آپ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صوبے خود مختار ہیں اس سلسلے میں. SBCA کا اگی جو ذمہ داری ہے اس پر سندھ حکومت نے اگر جو کوئی کام کیا ہے تو مجھے وہ بتائیں نا آپ. دوسرا رہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خاتمہ لکھا, ایک رول ہے, لا ہے, ایک ہم قانون کے تحت ہم چل سکتے ہیں. آپ بتائیں, ہم نے جن لوگوں کو پہلے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا ہے وہ لوگ پھر کس طرح عدالتوں سے ریلیف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہماری نظر میں جو چیزیں یا جو ہماری ذمہ داری ہے اس کے مطابق ہم تو کام بہترین طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. اور باقی حکومت کی حوالے سے آپ ہماری بات کریں کہ ہم نے اگر اپنے مجھے ذرا وضاحت درکار ہے. آپ نے کہا کہ ہم بہترین طریقے سے اپنے امور مملکت انجام دے رہے ہیں. سر کون سا وہ امور مملکت ہے جو میری جو ہے نگاہوں سے مخفی رہ گیا, جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا کام ہے جو آپ نے کیا اور بہترین طور پر کر پائے؟ آپ نے ایک خط لکھا تھا انٹرپول کی حوالگی کے لیے اسحاق ڈار کو, وہ بھی پرزے کر کے ڈسٹبن میں ڈال دیا انٹرپول نے, اس خط کو لفٹ تک نہیں کرائی. کہیں یہ وجہ تو نہیں تھی کہ اپنے دیگر خطوط کے حشر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ جسارت مزید کرنے کی کوشش ہی نہیں کی؟ اس میں پھر آپ سے وہی بات کروں گا کہ ایک سسٹم ہے کہ ہم نے کوئی جا کے ہماری اگر خواہش سمجھیں تو عمران خان صاحب نے تو کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ 500 لوگ پاکستان کو جو لوٹنے والے ہیں ان کو میں خود پکڑ کے اندر کر دوں اور یا ان کو الٹا لٹکا دوں. تو وہ پھر ہم ایسا تو کر نہیں سکتے. ہم نے ایک قانون کے تحت ہی چلنا ہے, ہم نے لا کے تحت چلنا ہے. ہم لا کے, آپ بھی اس کے تحت چل سکتے ہیں, ہم بھی اس کے تحت چلیں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا, میری تو مجبوری ہے کہ مجھے لا کے تحت اس لیے چلنا ہے کیونکہ قانون یہاں جو ہے وہ عام آدمی پر پوری قوت کے ساتھ نافذ ہوتا ہے. قانون کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, اس کی سانس اکڑنے لگتی ہے جب سامنے کوئی MP ہو, MNA ہو, جرنیل ہو, جرنلسٹ ہو, جج ہو, فلانا ہو, ڈھکانا ہو. تو ہم لوگ تو غریب آدمی ہیں, ہم لوگوں کی تو چھوڑ دیں آپ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.